علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ کئی جمعہ سے ہم میزان کے پلڑوں میں جو نیکیاں اور گناہ رکھے جائیں گے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میری بیان کرنے کے جو ٹاپک ہوتے ہیں اور جو انداز ہے وہ تھوڑا ڈرانے والا ہوتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جانا، بالکل نڈر ہو جانا کہ اللہ کا بالکل خوف نہ رہے، دنیا آخرت میں کہیں پر بھی نہیں، بالکل بے باک، یہ کفر ہے۔ اور اللہ سے ایسا مایوس ہو جانا کہ آدمی کہے کہ میں تو بخشایا ہی نہیں جاؤں گا، بالکل مایوس، یہ بھی کفر ہے۔ اس کے بارے میں غالباً حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ خوف آدمی کو کیسا ہونا چاہیے اور امید کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر یہ ندا دی جائے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو بولے مجھے یہ اللہ کی رحمت سے امید رہے گی کہ شاید وہ آدمی میں ہی ہوں۔ ایسی امید اللہ کی رحمت سے، اپنے عمل پہ نہیں، ہاں اس کی رحمت پہ کہ وہ بخش دے گا۔ اور اگر یہ ندا دی جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر لگے گا کہ شاید وہ دوزخی والا میں ہی ہوں۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے ہمارا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ساری امیدوں کی اور محبت کی بات ہوتی ہے، تو بیماری اگر جسم میں سردی بڑھ گئی ہے، کف بڑھ گیا ہے، ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے گرم دوائی دی جاتی ہے تاکہ جسم میں حرارت پیدا ہو، گرمی پیدا ہو۔ اور اگر جسم میں گرمی بڑھ گئی ہے، پھاڑا پھونسی ہو گیا ہے، پھوڑا پھونسی ہو گیا گرمی کی وجہ سے، تو ٹھنڈک والی دوائیں دی جاتی ہیں۔ تو میں بھی یہاں پہ ڈوز دینے کا یہ کام کرتا ہوں، دوائی دینے کا یہ کام کرتا ہوں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول کیسا چل رہا ہے اور لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو ندا کی بات تھی کہ ندا ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ہر شرابی، بے نمازی، ہر غلط کام کرنے والے کو اتنا مطلب کہ اب میرے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ ہے، موت ہوگی یوں جنت میں جاؤں گا میں۔ یہ ایسا ماحول ہمارے یہاں چل رہا ہے، اسی لیے لوگ عمل کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر اسی لیے میں تھوڑا وہ والی دوائیں دیتا ہوں۔ اور جو میری تقریر علمی رنگ دیکھتے ہوں گے آپ کہ وہ حدیثوں کا، قرآن کا، یہ ساری چیزیں، تو ہم علمی رنگ کے ساتھ ساتھ عشقی رنگ بھی رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں تو صرف عشق کی باتیں ہوں، اور علم ہم اسی لیے سیکھتے ہیں کہ عشق کو صحیح طور پر ادا کر سکے، ورنہ عشق، محبت اگر شریعت کا علم نہ ہو تو آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، عشق و محبت کا امام کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا حال کیا تھا، محبت کا حال کیا تھا، کہ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سیلون میں
جو مسلمانوں میں سنیوں میں عشق رسول کی جھلک اور بچہ بچہ جو نعت اور قصیدہ اور سلامی پڑھ رہا ہے وہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں جتنی میلاد کی محفل ہوتی ہے، کوئی انتقال کر جائے تو محفل میلاد، شادی ہو تو محفل میلاد، کہیں پر بھی کچھ ہو تو فوراً ہمارے یہاں محفل میلاد لگ جاتی ہے، یہ ختم شریف ہونے لگتے ہیں، کوئی ختم قادریہ پڑھتا ہے تو کوئی ختم خواجگاں پڑھتا ہے۔ یہ عرب میں چلے جاؤ، مدینہ شریف، مکہ شریف، عربستان، ملک شام، یہ خاص خاص بزرگان دین، علماء اور صوفیاء کا طریقہ ہے۔ عوام کو تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی، ان کو تو اتنی خبر ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض پڑھنی ہے، رسول پاک سے محبت کرنی ہے، لیکن ایسی محبت کرنی کہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں دو جہاں نہیں۔ اور آپ کے شہزادے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تمہارے ہی نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ وہ صدقہ ہے۔ لیکن اتنا عشق ہونے کے باوجود جب بارگاہ رسالت میں روزے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کیا شریعت تو پھر شریعت ہے نا، اس سے تو توڑا نہیں جاتا نا۔ آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں عاشق ہوں، محبت کرتا ہوں، اس لیے میں شریعت سے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو یہیں سے اسلام سے نکل گیا، اب محبت کائے کی رہی۔ فرماتے ہیں عشاق روضہ، جو روضہ رسول کے عاشق ہیں، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے۔ سجدہ جب روزے کے عاشق، رسول پاک کے عاشق جب سجدہ کرتے ہیں، سوئے حرم کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اور اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اور جب سامنے پہنچے تو کیا آپ کے جذبات تھے؟ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کے روضہ رسول کے سامنے ہیں، اب جس اتنی محبت کہ وہ کہتے ہیں وہی آنکھ کون سی آنکھ ہے، دل کس کو دل کہنا چاہیے، کس کو آنکھ کہنی چاہیے، کس کو سر کہنا چاہیے۔ آپ نے اس کی ویاکھیا اور ڈیفینیشن ارشاد فرمایا اپنے کلام میں کہ وہی آنکھ جو ان کا جو منہ تکے، آنکھ وہی ہے جو ان کو دیکھتی ہو، وہی آنکھ جو ان کا جو منہ تکے، وہی لب کہ محو ہو نعت کے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان پہ نثار ہے۔ یہ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جب سامنے پہنچے تو آپ نے پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کی بات بھی بیان کی کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے کہ ایک طرف اتنا دل مچل رہا ہے۔ اچھا سجدہ عبادت کے طور پر نہیں، اللہ سمجھ کے نہیں، خدا سمجھ کے نہیں، جیسے کعبہ شریف کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ اور طرف جہت کون سی ہوتا ہے؟ وہ والا کہ سجدہ تو ہم اللہ کو کریں، اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، ایک ماتر معبود سمجھ کر اللہ کو سجدہ کرے، لیکن جو قبلہ ہے ہمارا وہ کعبہ نہیں، روضہ رسول ہو۔ یہ فرق سمجھ لے، وہ والا سجدہ نہیں کہ رسول پاک کو خدا سمجھ کے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تو بچہ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کو ہی سجدہ ہوتا ہے، اللہ ہی ایک عبادت کے لائق ایک معبود ہے۔ تو کیا اتنے بڑے امام کو کے بارے میں ایسی وچار بھی آدمی نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جیسے ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر ان کی طرف نیت آپ بولتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے دل میں، تو یہی ہوگا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن نماز کس کے لیے؟ واسطے اللہ کے لیے، منہ اس کی طرف۔ تو بولے منہ، جیسے حضرت فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کیا خدا سمجھ کے کیا تھا؟
نہیں، سجدہ تو اللہ کو ہی، لیکن قبلہ سمجھ کر. اور ان کی شریعت میں پھر سجدہ تعظیمی بھی تھا، ہماری شریعت میں وہ منع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدے کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سجدہ کریں، اور نبیوں کے سردار کو سجدہ نہ ہو، وہ والا سجدہ. لیکن کہتے ہیں روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے کہ عشق اتنا جذبات میں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ عبادت کی نیت سے تو شرک ہو جائے گا وہ تو، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے بھی ہے تو یہ وہ والا رنگ ہے. لیکن اگر ایسی میں نے کہا نا کہ عشق کی باتیں چلے گی نا تو پھر دوسرا پھر کچھ ہمیں سوچے گا نہیں، پھر ہم اسی میں پورا زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. اسی لیے پہلے ہم علمی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ عشق کی ہمیں حدیں پتہ چلے کہ کہاں تک بڑھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا امید رکھنی ہے اور کتنا ڈرنا ہے. علم ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کو میزان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یاد ہے نا؟ وزن ہوگا، یہ تولا جائے گا، وہ تولا جائے گا. میں آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں. آج میں ایک اور رنگ والی بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ عرش کی کشادگی میں آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کو، جہاں آپ دو سبز چادروں میں ملبوس تشریف فرما ہوں گے. کھجور کے لمبے درخت کی مانند حضرت آدم علیہ السلام لمبے قد والے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے. سارے انسان کن کی اولاد ہیں؟ اب سب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی کو جنت میں اپنی اولاد کو بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے انسانوں میں. کسی کو جہنم کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام سب کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح سے میدان محشر میں اپنی اولاد کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اب یہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک آپ کی نظر ایک شخص پہ پڑے گی جو امت محمدیہ سے ہوگا. ہماری بات ہو رہی ہے. اس امت میں سے، رسول اللہ کی امت میں سے ایک شخص پر حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے. اب اتنے کروڑوں اربوں لوگوں میں کون کس کی امت سے ہے یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہے، اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا ہے. وہ پہچان لیں گے کہ یہ امت محمدیہ سے ہے. اب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ جہنم کی طرف لیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو، تو آپ بلند آواز سے پکاریں گے، اے احمد، اے احمد. رسول اللہ کو پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور کہیں گے ابو البشر میں حاضر ہوں. کہیں گے کہ یہ شخص جسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، وہ آپ کی امت سے ہے، آپ کا امتی ہے. کیا منظر ہے. اب حضور کو یہ کہیں گے دیکھو وہ جا رہا. ان کو بھی خبر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں کہا. ان کو پتا ہے کہ آج کس کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور کو کہہ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جائیں گے اور فرشتوں کے پیچھے پیچھے کلیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. فرشتوں کے پیچھے جائیں گے اور فرماتے میں جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ کے فرشتوں رک جاؤ. وہ عرض کریں گے فرشتے کہ ہم سخت ہیں اور ہم اللہ کے سوا کسی کا حکم، ہم اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جن کا ہمیں حکم ہوا ہے. صحیح بات ہے، فرشتوں کا تو کام یہی ہوتا ہے. اب ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جہنمی ہے اور اس کو جہنم کی طرف لے جانا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے ریش مبارک پکڑے ہوئے
عرش کی طرف متوجہ ہوں گے، عرش کی طرف دیکھیں گے، بائیں جانب سے ریش مبارک پکڑتے اور پھر کہیں گے یا اللہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کرے گا، تیرا حکم ہو گیا کہ اس پر جہنم کا فیصلہ ہوا، اس کے اعمال گناہ بڑھ گئے، اب یہ فرشتے تو لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ عرش کی طرف سے آواز آئے گی کہ اب فرشتوں کو عرش کی طرف سے حکم آئے گا کہ جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو، محمد کی اطاعت کرو، اور اس بندے کو دوبارہ اس کے مقام کی طرف لے جاؤ واپس۔ وہ پریکشا میں ناپاس ہوتے ہیں تو پیپر کھلواتے ہیں، پتہ ہے، تو کئی مرتبہ محنت کرنے والے پاس ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو لکھا تھا، فیل ہوئے، پتہ ہے کیا لکھا تھا۔ اب واپس آئیں گے، پھر اب پھر سے بولے وزن کرو، فرماتے ہیں کہ میں اپنی کمر کے پاس سے پورے کے برابر، اس کو پورا بولتے ہیں، انگلی کا جو ٹیروا ہوتا ہے نا، ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر میزان کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ پھر سے وزن ہو رہا ہے، پہلے ہو گیا تھا، گناہ بڑھے، اب دوبارہ وزن کیا جا رہا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک نکالوں گا پرچی، اتنا پورے جتنا، اتنا سا چھوٹا سا، اور پھر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا، بسم اللہ پڑھ کر جب ڈال دوں گا تو اس کی نیکیوں کا پلہ یہ برائیوں سے وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور پکار پڑے گی۔ اب پھر اعلان ہوگا کہ بندہ خوش نصیب ہو گیا، اس کی تولے بھاری ہو گئی، اس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے اس کے برائیوں سے۔ اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے چلیں گے۔ حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ اب جب اس کو لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا وہ آدمی، اے میرے رب کے فرشتوں، میں ان سے کچھ پوچھ لوں جو اپنے رب کے ہاں معزز ہے۔ اب وہ سرکار کو نہیں پہچانے پائے گا، اب وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے وہاں سے نکال کر یہاں تک لے آئے جنت کی طرف، تو مجھے تھوڑا وقت دو تو میں ان سے تھوڑی بات کر لوں۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کس قدر حسین اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں کہ جہاں پر باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ اتنے اچھے اخلاق ہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی، یوم یفر المرء، اس دن آدمی بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگ جائے گا۔ كُلُّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے لیے خود کے ٹینشن میں ہوگا کہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ حال ہوگی۔ وہاں پہ یہ بچانے آئے ہیں تو یہ کہے گا اتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے، آپ کون ہیں؟ یقیناً آپ نے میری برائیوں کو کم کیا اور میری مصیبت میں مجھ پر رحم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پورے کے برابر چٹھی نکلی تھی یہ تیرا مجھ پر پڑا گیا درود پاک ہے، جس نے تیری نیکیوں کے پلے کو بھاری بنا دیا، اس کی آج تجھے سخت ضرورت تھی۔
ایک درود قبول ہو جائے تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو سلام پھیرتے ہی درود پڑھے بغیر بھاگ جاتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جیسے امام نے کہا کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے. نجدی تو مرے دل سے مت پڑھے, دل و جان سے پڑھے. اور پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جب حضور اس طرح سے بچا لیں گے اس کو, اور جب حضور کے سامنے دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے, اور وہ دنیا میں کہتا رہا کہ داڑھی واڑا کرتا تو ہمیں سارا, وہ حضور کی بارگاہ میں کیا بولے گا جب حضور کی بھی داڑھی ہوگی؟ کیا بولے گا؟ سوچے, آرام سے پھر سوچے کیا پھر حالت ہوگی اس کی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو یہ کہا بڑی خبر ہے وہ داڑھی والا سوں کرے. سنو, یہ مت کہو کہ داڑھی والے چور ہیں, داڑھی والے بوڑھے ہیں, خبر چھے وہ داڑھی والا سوں کرے, بلکہ یہ کہو کہ چور بھی داڑھی رکھا لیتا ہے, کیوا کام کروا والا بھی داڑھی رکھا بھی لے. اور تمہیں مجھے اور اس کو دیکھ کر تھوڑی رکھانا ہے, تمہیں تو ان کو دیکھ کر رکھانی ہے جو کل تمہیں کام آنے والے, جس کو چہرہ دکھانا ہے. بھائی میری داڑھی ہے, معاذ اللہ کسی کی داڑھی ہے, کوئی غلطی ہو گئی, گنہگار ہو گئے, کوئی گناہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے داڑھی کو بدنام تم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ وہ تو اس کا نفس ہے کہ جو اسے برائیاں کرواتا ہے. اب یہی دلیل اگر تمہاری سچی ہے تو پھر بت پرستوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے خبر جو مسلمان کیوا کام کرے. تو کیا اس کی دلیل صحیح ہے؟ اس میں اسلام کا کون سا نقصان؟ وہ تو اس آدمی کا فعل ہے کہ جو گندے کام کرتا ہے. اسی بات کو, بس یہ بات ہے, اس کو امام عشق و محبت نے, سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے, پورا نقشہ کھینچا ہے. سنیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے, شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو, کس کے جلوے کی جھلک ہے. بہت کم لوگ مجھے لگتا ہے سنے ہوں گے. کس کے جلوے کی جھلک ہے, یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تختہ کیا ہے. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے لے گا, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا, یہ نہ فرما کہ میرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے, ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. اب ہم گنہگاروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہیں, رات کو اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں, روزے رکھ کر پورے سال وہ محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں. اب ہمارے پاس تو اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اب ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, زاہد میں ان کا گنہگار وہ میرے شافع, میں ان کا گنہگار وہ میرے شافع, اتنی نسبت کیا کم ہے تو مجھے سمجھا کیا ہے. اتنی نسبت کیا مجھے کم ہے تو مجھے سمجھا کیا ہے. اب قیامت کے دن جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہو تب اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے سننا. وہاں کا پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو, برائیاں اور نیکیوں کو تولا جائے, حساب کیا جائے, اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت, دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. اب اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں, دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش میری فریاد سن کر یہ فرمائے حضور. جب پھنس جاؤں میں تو کیا آدمی کرتا ہے, راروڑار کرتا ہے نا, بچاؤ بچاؤ کہاں گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اس طرح سے چلانا شروع کر دے. تو کہتے ہیں کہ بے بسی ہو جو مجھے, اب سامنے تو اللہ ہے, یہاں پہ فرشتے ہیں,
وہاں سے اشارہ ہوا یہ تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے، بچائے کون؟ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کر یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو ذرا کیا شور ہے، غوغا کیا ہے۔ حضور کے کان مبارک پہ جب آواز پہنچی شور کی، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھے تو صحیح کہ یہ شور کون کر رہا ہے، اتنا ہنگامہ کس نے مچایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کون آفت زدہ ہے، حضور پوچھتے ہیں فرشتوں سے، حکم فرما رہے ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری۔ اور وہ فرشتوں سے کہتے ہیں وہ کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے میری خبر لیجئے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بیتاب، یہ بیتابی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، نہیں دیکھی جاتی ان سے مصیبت کسی کی، ان کی بے کسی سے بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے۔ اب فرشتے جواب دیتے ہیں یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے وہاں پر، یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے، اسے پرشش ہے کہ بتا تو نے کیا 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 ہے۔ ایک مجرم ہے، اب اسے پرشش ہے یعنی کہ پوچھ انکوائری ہو رہی ہے اس کی کہ بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ اور آپ سے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ سے ہی فریاد کر رہا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائے تو پھر کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، آپ آ جائیں تو پھر کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ اب سن کے یہ عرض اب بحر کرم جوش میں آئے، اب رحمت کا دریا جوش میں آیا اور کہا کہ یوں ملائک کہو ارشاد، اب ٹھہرنا کیا ہے، اب جلدی چلو، ہمارا بے کسی والا بندہ ہمیں پکار رہا ہے، کس کو تو مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ اب یہ وہ بندہ اعلیٰ حضرت جو بیان کرتے ہیں جو پھنسا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضور نے وہاں سے ارشاد ہو گیا ہے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کس کو تم مورد آفات کے کرنا چاہتے ہو، ہم بھی تو ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، رحمت میں وقفہ کیا ہے۔ اب ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اب تو جان آ گئی جان میں، اور ان کی آواز پر کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یوں کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، اب تڑپ کر یوں کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر دامن اقدس میں مجھے چھپا لے سرور، اور فرمائے فرشتوں سے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے، بندہ چھپا لیا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا فرشتوں سے حضور کیا فرماتے ہیں، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، تو ہمارا بندہ ہے اس سے تم کیسے حساب لے رہے ہو، اس پر تمہارا کیا ہے،
چھوڑ کر مجھ کر فرشتے گئے محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ یہ سماعت دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کہ واہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچانا کیا ہے۔ واہ واہ ہونے لگے پھر محشر میں، یہ سماعت دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدق اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اور پھر اے رضا، اتنا پیارا کلام لکھا، اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بھول بھولے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ یہ بات ہے، سمجھیں؟ تو پھر یہ چہرہ ہو، مہرہ ہو، کپڑے ہو، رہن ہو، سہن ہو، ریت ہو، رواج ہو، ان کے مطابق کریں کہ جو کل بھی کام آئیں گے آج بھی کام آتے ہیں، اور ان کو لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو تم کو کل چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں بھی وہاں پر محشر میں ہوگی، شان محبوبی دکھائی جائے گی، کئی لوگ صرف محبت اور عشق کی وجہ سے نسبتوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، لیکن یہ بات پر صرف بھروسہ کر کے آپ حضور کی شریعت سے غداری نہ کریں۔ نمازوں کو چھوڑنا، جماعتوں کو چھوڑنا، بے حیائی کے کام کرنا، ڈول نگارے ڈی جے پٹاخے یہ ساری چیزیں کرنا، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ چچا ناراض ہوتا ہے، ماموں ناراض ہوتا ہے، خالہ ناراض ہوتا ہے، ساس ناراض ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، تو پھر ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ ان کو اگر راضی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رسول کو راضی کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر دیکھ لینا، کوئی ابھی کہے کہ یہ کرو یہ کرو نا تارا گناہ ماری پر، اس کے باپ کا راج نہیں چلتا ہے، جو گناہ کرے گا اس پر تو گناہ آئے گا ہی۔ اور دوسری بات بھی بیان کروں، اگر یہاں پہ میں کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہوں، آپ عمل کرتے ہو، تو جتنے عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا اور بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا کہتا ہے کہ کرا لو، یہ شوٹنگ کرا لو، پٹاخے پھوڑ لو، ڈی جے کر لو، تو جتنا عمل کرے گا گناہ پر اس کو تو گناہ ہوگا ہی، وہ بچے گا نہیں، لیکن کہنے والا بھی پھنسے گا، اس پر بھی گناہ آئے گا۔ لہٰذا ان پر دیکھیں پھر کہ پھر کل کون کام آنے والا ہے اور کس کو منہ دکھانا ہے پھر۔ اور یہ سارے لوگ تو ہم نے سو خبر لے کے اتھا سے یوں کر کے پھر پھنسیں گے، پھر وہاں پہ تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، حضور سے وفاداری کرو، یہ گنہگار کی معافی ہے، غداروں کی معافی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔